نگران وزیر اعلیٰ نے یہ بھی حکم جاری کیا ہے کہ اس کے اندر دہشت گردی کی دفعات بھی شامل کی جائیں۔ ایک طرف ہم یہ بھی سوچیں کہ وہ نابالغ ہے، انوسنٹ بچہ ہے، اس کو نہیں پتا تھا، تو 6 جانیں بھی تو گئی ہیں۔ اس بچے کو کیا سزائے موت ہو سکتی ہے؟ اگر ایف آئی آر درج ہونی تھی تو ان کے والدین کا بھی نام شامل کرنا چاہیے تھا۔ ڈیفنس حادثے نے جو ایک نیا رخ اختیار کیا ہے، یعنی کہ وزیر اعلیٰ معائنہ ٹیم کے یہ بیانات کا سامنے آنا کہ وہ بچہ پہلے سے ہوٹنگ کر رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ آپ ڈیفنس کے اس ایریے میں ذرا آ کر دکھائیں، اور اس طرح کے بیانات کا سامنے آنا، پھر وزیر اعلیٰ صاحب کی جانب سے اس بات کا کہنا کہ اس پر دہشت گردی کی دفعات کا بھی اندراج کیا جائے، اس ساری سینیریو میں ایک کم عمر بچے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم قانونی رائے جو ہے وہ لیتے ہیں۔ فیصل جٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ بتائیے گا کہ بچہ تو ہے کم عمر، اس کے اوپر جو دفعات لگی ہیں ایف آئی آر میں، ان کی کیا قانونی حیثیت ہے؟ جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے، جو مقدمہ ہے، اس میں 322 شامل کی گئی ہے، جس میں دیت ہوتی ہے۔ دیت دے کے کوئی بھی بندہ، جیسے وہ پہلے امریکہ کے کوئی یہاں پہ آئے تھے اور انہوں نے گاڑی کے وہ ایکسیڈنٹ کیا، ان کو مارا، اور وہ دیت کی جو قانون ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پیسے پے کر کے وہ چلے گئے۔ 322 ایڈ کی گئی ہے، 427 ایڈ کی گئی ہے، اور ابھی جو آپ نے بات کی کہ وزیر اعلیٰ کی معائنہ ٹیم گئی، اس وزیر اعلیٰ کی معائنہ ٹیم جانے کے بعد نگران وزیر اعلیٰ نے یہ بھی حکم جاری کیا ہے کہ اس کے اندر دہشت گردی کی دفعات بھی شامل کی جائیں۔ اور اگر دہشت گردی کی دفعات شامل ہوتی ہیں تو پھر اس میں ایک اور بھی سوال ہے کہ جو نابالغ ہوتا ہے، جو گاڑی جس کو چلانا الاؤ نہیں ہے، 18 سال سے کم عمر ہے، تو اس کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ اس میں ایک اہم پوائنٹ یہ ہے کہ اس میں اس کے والدین کو انوالو کیا جا سکتا ہے، اور یہ مقدمہ اس بچے کے والدین پر بھی درج ہو سکتا ہے۔ تو اس وقت تو جو صورتحال سامنے آ رہی ہے اس کے اکارڈنگ تو یہ ہے کہ بچے پر جو دفعات کا اندراج کیا گیا، ان کی میکسیمم سزا جو ہے وہ 3 سال بنتی ہے۔ اگر وہ دفعات جو کہ حقیقتاً بنتی ہیں، جو کہ جیسے قتل خطا کی، اگر وہ درج ہوتی ہیں تو پھر کتنی اس کی سزا میں اضافہ ہو سکتا ہے؟ وہ جو آپ قتل خطا کی بات کر رہے ہیں، وہ سیکشن 320 اگر وہ ایڈ ہو جاتا ہے تو پھر اس کی سزا 10 سال تک ہو سکتی ہے، اور اس کے ساتھ عمر قید بھی ہو سکتی ہے، جس کی 25 سال سزا ہے۔ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ وہ عسکری کا رہائشی ہے اور اس نے کہیں دھمکیاں بھی لگائیں، اور یہ بھی سننے میں آیا کہ وہ پہلے سے جب گاڑی کا پیچھا ہو رہا تھا، ہوٹنگ ہو رہی تھی، ان کی 2 گاڑیاں تھیں جن کا ایکسیڈنٹ ہوا، ایک ہی گاڑی آگے تھی اور ایک گاڑی پیچھے تھی، تو وہ روک رہے تھے کہ بھائی آپ ہوٹنگ نہ کریں، لیکن وہ پھر بھی اس کے باوجود ہوٹنگ کرتے ہوئے آ رہا تھا اور اس نے اس کو ہٹ کر دیا، اس گاڑی کو۔ یہ والا ایک وقوعے کی ایک سائڈ سامنے آتی ہے کہ جس میں وہ پریویسلی ہوٹنگ کر رہا ہے اور اس کا ایک انا تھی، ایک غصہ تھا اس فیملی پر۔ ایسی صورت میں اس کی دفعات بدل سکتی ہیں، ایک قتل خطا کی بجائے ابداً قتل ہو سکتا ہے اس میں؟ بالکل ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، کیونکہ بے شک وہ ایک طرف ہم یہ بھی سوچیں کہ وہ نابالغ ہے، انوسنٹ بچہ ہے، اس کو نہیں پتا تھا، تو 6 جانیں بھی تو گئی ہیں۔ اس بچے کو کیا سزائے موت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، آج تک تو ہسٹری میں اگر قانون کے مطابق دیکھیں تو نابالغ کو سزائے موت نہیں ہو سکتی، پریسیڈنٹ کوئی نہیں ہے، پریسیڈنٹ نہیں ہے، بچے کو سزائے موت نہیں ہو سکتی، عمر قید ہو سکتی ہے، دوسری سزائیں ہو سکتی ہیں، فائن ہو سکتے ہیں۔ ہاں، وہی بات بار بار کر رہا ہوں، جو موٹر وہیکل آرڈر 99 سیکشن اور 102 سیکشن، اس سیکشن کے مطابق اگر دیکھا جائے کہ اس کے والدین اس میں ملوث ہوتے ہیں، ان کو سزا ہو سکتی ہے۔ یعنی جو ایف آئی آر ہے اس سے پولیس کی نااہلی یا پولیس کی بددیانتی جھلکتی ہے، کمزور دفعات ہیں ہم سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، مدعیان کا یہی کہنا ہے کہ ہمیں انصاف نہیں مل رہا۔ اگر ایف آئی آر درج ہونی تھی تو ان کے والدین کا بھی نام شامل کرنا چاہیے تھا، وہ بھی اگر شامل ہوتا ہے، 780 بھی لگتی ہے، تو پھر امید ہے کہ انصاف ہوگا۔ یعنی اس وقت بظاہر جو 3 دفعات ہیں اس میں ان کے اوپر کوئی اتنا کچھ نہیں ہوگا، وہ تو بیل ہو جائے گی فوری طور پہ۔ اس وقت جو کرنٹ سینیریو ہے، جو کرنٹ ایف آئی آر کا اندراج ہوا ہے، جن 3 شقوں کے تحت ہوا ہے، اس وقت آپ سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں، یہ کمزور دفعات ہیں جو کہ پولیس کی بددیانتی کو یا پھر پولیس کی جانبداری کو ظاہر کرتی ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔